اس کو ہم کس طرح سے، یہ قسم جو ہے قرآن میں بس قسم کی، اور خاص طور سے میں نے نوٹ کیا یہ تینوں جو سورے ہیں وہ جی انسان کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ انسان ہوں بے ہوں شک بارے میں ہے، انسان جو ہے وہ کو ہم نے بہترین بنایا اور پھر ہم نے اس کو پلٹا دیا، اور جی پھر سب کا جو مین قرض نکلتا ہے وہ پھر استثناء کرتا ہے الا الذین آمنوا، مطلب صحیح، اچھی آبزرویشن ہے، گڈ. ہاں مطلب نہیں. اللہ کی ہوں. استثناء کے ساتھ سب ہیں، تو جی جی. اللہ کی استثناء کے ساتھ اس کو کیا ہے، تو یہ پیٹرن مطلب کچھ اسپیشل سا لگ رہا تھا مجھے. میں نے جی جی. کافی دیر تک غور کرتا تھا، پھر میں نے کہا کہ ہوں. آپ سے پوچھوں گا تو کہ یہ اتنا پہلے آگے تو قسمیں آپ آ گئے. ہیں. نہیں، ماشاء اللہ، میں نے کہا ماشاء اللہ اتنا آگے تو آپ آ گئے، تو اور باقی راستہ بھی طے کر لیں. نہیں میں مطلب وہ یہ مطلب پیٹرن جو ہے نا کہ پہلے قسم کھائی اور پھر اس کے بعد انسان کی ہوں تخلیق اور اس کے پر اس کی نفس کی وہ، اور پھر ہوں آخر میں کہ جو ہے وہ فلاح وہی پائیں گے جو کہ ایمان والے ہوں گے، عمل صالح ہوں گے. ہوں. تو نہیں، یہ آبزرویشن تو آپ کی اچھی ہے، بالکل اچھا ہے، ماشاء اللہ. جی جی. اچھا. ہوں ہوں، تو گڈ. اس کو میں سوچ رہا، اور پھر مجھے یاد آیا کہ وہ جو آپ نے ہمارے یہاں پر کراچی میں تقریر کی تھی اور اس کے اندر وہ سورہ مجھے یاد نہیں آ رہی تھی، اس کو بھی میں دیکھنا تھا، کہ جس میں کہا تھا کہ ایمان وہی ہے جو وہ جہاد اور صبر سے آئے گا. جی آپ کی تقریر تھی نا کراچی میں جو تھی، جی جی. تو ایمان کا مطلب وہ ایمان ہے جو کہ جہاد اور صبر سے آئے گا. وہ آیت مجھے ذہن سے نہیں ہے، لیکن وہ میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے میرے نوٹس میں مل جائے گی ساری. جی جی. تو یہ مطلب تھوڑا سا مجھے وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کچھ عجیب سی ہے قسمیں ہیں، اس کے بعد یہ تو میں کہا آپ سے ڈسکس کر لوں. قسموں کے تو اس میں پہلے تو یہ سوچیں کہ قسم کیوں کھائی گئی ہے، ہاں یعنی کہ پہلے اس یہ کی ضرورت یہ کیا پڑی، کہ اس ضرورت کیا مسئلے پڑی کو تھی. پہلے اس ہاں مسئلے کو پہلے حل کیا جائے. ہاں تو کیا پہلے تو سمجھ یہ میں مسئلہ آتا ہے. ہے؟ ہاں اب مجھے تو اس میں کوئی اتنی چیز سوائے اس کے کہ بھائی کہ کسی چیز کو انفیسس دینے کے لیے قسم کھائی گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی تو نارمل جو اس کا وہ ہوتا ہے پرپز، وہ یہی نارمل ہوتا ہے یہی ہوتا ہے، کہ جب لیکن آپ نہیں قسم قرآن کا کھا پیٹرن رہے. ذرا ڈفرینٹ ہے. میرا خیال ہے قرآن تھوڑا سا اس سے بلند ہے بات. نہیں، دیکھیں، قرآن بھی آپ کو جس چیز کی اہمیت بتانا چاہتا ہے اسی کی قسم کھائے گا نا قرآن میں. ہوں یعنی جس مثال چیز کے کی طور قسم کھا پر رہا کہ ہے. جیسے والتین والزیتون وطور سینین، تو ہاں یہاں سے ہم کو یہ ایک بات ہم نکال سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی خدا نے ہمارے لیے غذا کے اسباب فراہم کیے ہیں، ہم، غذا کے لیے جو چیزیں فراہم کی ہیں، جن میں سے اچھا، اور وہ بھی جو یعنی اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے نا کہ جو چیزیں لوگوں کی نظر میں زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، امپورٹنٹ جی ہوتی ہیں. جی اچھا، اب اس میں ایک اعتراض لوگ لے کر آ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ کا خالی عرب سے تعلق تھا، کہ اگر عربوں کو کھجور پسند ہے کھجور کی باتیں آ رہی ہیں. اگر عرب جو ہیں وہ یعنی جیسے ایک مثال ہے نا کہ قرآن جو ہے وہ پھلوں میں انگور ہوں اور انار اور ان کھجور کی بات کر رہا ہے. جی تو بھائی ہمیں تو فار ایگزامپل مینگوز اور پائن ایپل پسند ہے، ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو ہے وہ نعوذ باللہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو چیز ہے نا، یہ ایک ایسی حماقت ہے کہ جو اصل پیغام کو آپ کے ہاتھوں سے لے جاتی ہے. تو یعنی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں، ایک ریفرنس تو آپ کو بات کرنے کا چاہیے نا. بالکل ٹھیک بالکل. ہے، ریفرنس آپ قدیم بنائیں، جدید بنائیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر میں اگر امیج کی مثال دوں، تو میں امیج کے لیے اگر آئینے کی بات کروں، یا آج کل کے دور میں میں ٹی وی یا موبائل اسکرین کی بات کروں، ہاں ایک ہی ٹھیک ہے، بات ہے. صحیح، تو تقریباً ایک ہی جیسی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی اس میں جیسے. ذرا زیادہ ٹیکنیکلٹیز زیادہ ہاں ہیں، ہاں. لیکن آپ ایک عکس اور تصویر اور وہ آئینے والی جو چیز اور وہ سب ہم نے جو باتیں کی تھیں، وہ آپ وہاں سے بھی سمجھا سکتے ہیں.
تب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ آئینے کی مثال دے رہے ہیں اور آج کل کا ماڈرن دور تو ان سب چیزوں کا ہے، تو یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، یہ سب پرانی آؤٹ باتیں ڈیٹڈ ہے یہ ہم نہیں تو، سنتے ہاں ان کی. ٹھیک ہے. تو ٹھیک یہ ہے. حماقت نہیں، اس کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ جناب اب جو ہے آپ کے ماڈرن کھانوں کی، یا جو کھانے ہمیں پسند ہیں، یا جو پھل فار ایگزامپل انڈو پاکستان میں اگتے ہیں ان کی مثالیں نہیں ہیں، تو کوئی ورتی نہیں ہے اس بات کی. تو ہمیں اس سے باہر آنا چاہیے. ہم یہ بالکل. دیکھیں کہ اس ریفرنس میں، یعنی اس کانٹیکسٹ میں، کہ جیسے عرب کے لیے جو چیز تھی وہ کیا تھی، یعنی مثال کے طور پر انجیر یا ہوں. زیتون یا روغن جو اس کا ہوں. آئل ہے، اولیو آئل ہاں. ہے، وہ سب چیزیں. اور پھر طور سینین، یہ اس کے بارے میں بھی ریفرنس ہے کہ یہ شام میں جو پہاڑ ہیں سیریا میں، کہ جو شاید بہت زرخیز ہیں اور ایسی زمین، کیونکہ عربوں کے لیے سیریا وغیرہ کے جو علاقے تھے وہ کافی زرخیز تھے ان کے مقابلے میں. جی وہاں پر کافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی ہوں. اس سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے غذا کے لیے کیا کیا نعمتیں پیدا کی، اور کس کس قسم کے وسائل اور اسباب تمہارے لیے فراہم کیے کہ جن کے ذریعے سے ہم تم کو بہترین غذا اور اس کی تمام چیزیں پہنچاتے ہیں، فراہم کرتے ہیں. تو یہ ایک بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یعنی جس کا پھر اس کے بعد جب خدا کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي انسان. أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جی. تو اس جملے کے پہلے قسم کو، کسی قسم کو، یعنی کسی اہمیت والی چیز کو جو انسان سے ریلیٹ کرتی ہے، بیان کرنے کا مقصد ایک یہ سمجھ میں آ رہا ہے. اور خدا یقیناً بہتر اور برتر عالم ہے، ہم تو کوشش کر سکتے ہیں سمجھنے کی، کہ دیکھیں جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے انسان کو ایک بڑے حسین فارمولے پر پیدا کیا. ہم؟ تو اب دو سوال یہاں پر آتے ہیں نا، کیسا فارمولا اور کتنا حسین. ہم؟ ٹھیک. آپ اس چیز کو تھوڑا سا غور کیجیے گا جی جی صحیح. کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے یعنی ہمارے پاکستان میں تو یہ مثالیں کافی ہیں کہ آپ کسی کے پاس گئے، کاریگر کے پاس گئے، اب وہ اپنی دھن میں ہیں یا خالی پیسے کمانے کے چکر میں ہیں. اب اس نے آپ کو کام کر کے دیا تو کیا کہتا ہے جی میں نے بڑا بہترین آپ کو کام کر کے دیا ہے، آپ کی گاڑی اور انجن ونجن سب ہاں بہترین سب. سب سیٹ کر دیا ہے، اور دو ہاں. دن بعد انجن میں تو دھواں نکل رہا ہے. ہم؟ جی جی. صحیح ہے. یہ یہ ساری حرکتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ٹھیک ہے. تو ہوتی اب سوال یہ ہے کہ بھئی آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے بڑا زبردست کام کیا اور بڑی توجہ سے کام کیا، اور پھر یہ کیا حشر ہو رہا ہے اس کا؟ ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک جملہ آپ سے کہا جائے کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین اور خوبصورت فارمولے پہ پیدا کیا، تو یہ دو سوال آئیں گے نا. یعنی کوئی بھی اگر آپ سے کہے گا کہ جی میں آپ کو بہترین چیز دے رہا ہوں، تو آپ اس بات کو سب سے پہلے دیکھیں گے نا کہ یہ مجھ سے کتنا مخلص ہے، تب اس کے بہترین کا تعین ہوگا نا. بالکل. یعنی بالکل صحیح. وہ پتہ چلا کہ اگر کوئی دشمن ہے وہ بہترین ہوں. چیز کہہ کے دے رہا ہے، تو وہ اپنے لحاظ سے بہترین کہہ کے دے رہا ہے کہ اس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچے گا. نقصان پہنچے گا. ٹھیک. تو اتنی بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب خدا یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہاری مطلب غذائی ضروریات کے لیے یا تمہاری زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی اب جو تین ہے، زیتون ہے اور سینین کا پہاڑ ہے، یہ ہوں. عربوں کے لیے خواب ہے نا مثال کے طور پر. ہے ہاں. نا ہاں کہ بالکل. وہاں ان کے پاس اتنی انجیریں نہیں ہیں. نہیں. یعنی انجیر ان کے لیے خاص غذا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور ان کے زیتون پاس بہت اتنا خاص ہے. اولیو آئل نہیں ہے مثال کے طور پر، یا ایسے زرخیز پہاڑ نہیں ہیں ہاں. جہاں پر اولیو کے گارڈن ہاں. موجود ہوں. ٹھیک. تو یعنی اس کو بتانے کے بعد اس کو ذکر کرنے کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے تم کو جو فارمولا دیا ہے، جو تم کو ہم حسن تو واقعی حسین ہے، یعنی کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں. ہوں. ہم صحیح. تمہاری
یعنی ہم نے تم کو اتنی نعمتیں فراہم کی ہیں، تو احسن تقویم کا مطلب واقعاً ایک بہترین فارمولہ ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یعنی اس میں بھی جیسے سورہ والشمس کے اندر بھی ہے ہاں کہ وہ خدا جو ہے کہ جس نے یہ پورا نظام اس طریقے سے بنایا پورا بنایا، نظام. اور اس کے اندر پوری بہترین حکمت ہے، ترتیب ہے، اور اس کے بعد کیا کیا، اس کے بعد ہم نے ان سب کو انسان کی خدمت میں لگا دیا. ہاں انسان کے یعنی لیے سورج اور اس کی دھوپ انسان کا ہاں فائدہ ہے. اس کے پیچھے چاند. جب چاند آتا ہے اور وہ انسان کا فائدہ ہے. اس کے بعد جب لیل و نہار کا نظام پورا بنا دیا، وہ انسان کی خدمت کے لیے، انسان کی زندگی کو بڑھانے کے لیے. تو جب اس کے بعد آ رہا ہے نا وہ نفس وما سواہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے اتنے پری ریکویزٹس پرووائڈ کیے ہیں، تو کوئی نفس ہم گھٹیا کوالٹی کا نہیں بنائیں گے. ہاں صحیح ہے. صحیح اتنی ہے. بات تو صحیح. سمجھ میں آتی ہے نا کم از ہاں کم. بھی بات سمجھ آ رہی، بالکل سمجھ آ رہی. کہ جب آپ یعنی کسی سے کہیں دیکھو میں نے تمہارے لیے ایسا گھر بنایا، میں نے تمہارے لیے یہ چیزیں پرووائڈ کی، میں نے اتنے خدمت گزار رکھ دیے، تمہاری لیے گاڑی و ڈرائیور کھڑی رہتی ہے، تو اب اس کے بعد آپ خود ہی سمجھ جائیں گے نا کہ جو کچھ وہ آپ کو دینا چاہ رہا ہے، یا جو گھر پرووائڈ کرنا چاہ رہا ہے، وہ ایک بہترین زندگی آپ کو دینا چاہ بہترین، رہا ہے. ہاں بہترین ہے. تو یہ مقصد تو سمجھ میں آتا ہے. باقی ظاہر ہے خدا ہاں نہیں صحیح حق صحیح. اصل معاملات کو زیادہ بہتر جانتا ہے. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک اور ہے. جیسا میں آپ لوگوں سے ویسے بھی عرض کرتا رہا ہوں نا، کہ دیکھیں دین کے جو پیغامات ہیں نا، اس میں ایک انڈر لائنگ میسج ہے جو آلموسٹ پرماننٹ ہے ہر جگہ پر: ٹرسٹ می، مجھ پر بھروسہ کرو. ہوں. صحیح توکل. ہے. یہ ہوں. والا جو میسج ہے نا، یہ ہر جگہ موجود ہے. کہ زندگی کے اندر ٹھیک ہے مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن یہ والا کام نہیں کرنا کہ کسی بھی موقع پر یا لالچ میں یا خوف میں آ کر مجھ سے میرا دامن چھوڑ کے بھاگ جاؤ ادھر ادھر. ٹھیک ہے، پھر تم پرماننٹ لاس میں جاؤ گے. تو یہ والا جو میسج ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر یعنی کہ زبان وحی میں ایٹ لینتھ اس بات جا کر اس بات کو پورا یقینی بنایا گیا ہے کہ اے میرے بندے میری طرف دیکھو، میں نے تمہارے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا ہے، تو تم کیوں مجھ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوتے. صحیح. صحیح ہے نا. بہت صحیح ہے. صحیح ہے، اور بالکل یہی صحیح ہے. اور یہی ہماری پرابلم ہے. اور یہی ہماری پرابلم ہے. ہم یہی ہمیں پکڑ خدا لیتے ہیں. پر ہی بھروسہ نہیں ہوتا، باقی سب پہ ہم بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ہو جاتے ہیں. ہوں. صحیح. ٹھیک. اچھا سر، ایک سوال اسی سے، اب تو اسی سے تھوڑا سا لنک ہو گیا. کل کا آپ ہوں. کا درس تھا، وہ میں سن رہا تھا، پھر وہ اچانک وہ میرا خیال پوری طرح اپلوڈ نہیں ہوا، ڈسکنیکٹ ہو گیا. لیکن اس میں ایک چیز جو آپ بیان کر رہے تھے وہ تھے کہ زیادہ تر جو پرابلم ہے وہ توحید افعالی میں آتے ہیں. جی ٹھیک ہے، ظاہر. ربوبیت ہوں. یہیں پر، یہ یہاں مسئلہ بھی آ گیا نا، ہوں. توکل نہیں ہوں. کرتے اللہ پر. ہوں. ہوں. تو جب، اور یہ اس مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ اگر آپ کی توحید اسماء صفات صحیح ہوگا تو یہ بھی صحیح ہوگی. ہاں، یعنی برتر توحید جو ہے وہ، جو ہم نے مراتب کی بات کی تھی کہ توحید جی جی. ذات، اسماء و صفات، اور توحید افعالی. تو ان فیکٹ توحید افعالی کی طرف ہم اس لیے زیادہ جاتے ہیں کہ ہمارا قدرت سے یا ذات حق سے رابطہ اسی لیول پر ہی اسی قائم اسی ہوتا ہے. لیول میں. جی جی. ٹھیک ہے، اسی لیول. لیکن ہم میں اور دیگر مخلوقات میں فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے، یعنی ہے. ہم کو عقل عطا جی ہوئی ہے. عطا اس کی گئی ہے. عقل کا فائدہ یہ ہے کہ آپ توحید افعالی سے معرفت کو حاصل کر کے بلند مراتب توحید پر جا جائے. سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے، ہے. یہ چیز دوسروں کے پاس نہیں ہے. صحیح. یعنی حیوان جو ہے مثال کے طور پر، وہ دیکھ رہا ہے، وہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے خدا کی اپنی زبان میں حمد کرتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے.
تو یہ اسے بالکل یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی ہے جو مجھے رزق پرووائڈ کر رہا ہے، کوئی ہے جس نے میری زندگی کو یہ سب کچھ کیا، اور ان کے اپنے بیہیویئرس اس لحاظ سے بالکل توحیدی ہیں، ہے نا، وہ بالکل اللہ صحیح. کی فرما بردار اطاعت گزار مخلوق ہیں، تعلق ہے، تعلق ہے. اور وہ ہمیں اس معاملے میں اکثر شرمندہ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے سر. یہ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ انہیں جب دیکھیں گے کہ جب وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، وہ کوئی ہاں. ہائے واویلا جزا و فضا شور شرابے شکایتیں نہیں کر رہے ہوتے. ہاں. صحیح ٹھیک ہے. ہے، تو یہ نا یہ کہ ان کے جو رویے ہیں وہ بالکل اس توحید افعالی سے ہم آہنگ ہیں، جتنی ان کی معرفت ہے یا جتنا ان کا لیول ہے، اس لحاظ سے ہر مخلوق موحد ہے. ہمارے ساتھ پرابلم جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم فعل خدا کے نتیجے میں زندگی کی حقیقتوں کو، اسباب کو، سب کو وصول تو کر رہے ہوتے ہیں، ہوں. لیکن اس کے ساتھ جو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 پرابلمز ہیں جو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں: دیگر لوگ، مخلوقات، شیطان، اور ہاں. دنیا اور لعب و لہب. 3 یہ شیطان. ہاں. 3 چیزیں ہیں جو تمہارے لیے پرابلم کریٹر ہیں. اور یعنی حقیقتاً پرابلم کریٹر سے زیادہ پراپر ورڈ ہے ذریعہ امتحان ہے اور آزمائش ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے مقابلے میں یعنی جب انسان اس چیلنج کا مقابلہ کرتا ہے تو خدا نے اس کو ایک بہترین ہتھیار یا وسیلہ عطا کیا ہے. آپ سورہ یاسین کی آیت میں غور کریں، جس میں ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان. اس کو آگے پڑھیں آپ میں سے کوئی. انہ لکم عدو مبین. ہاں، ہاں. یہ والا بیان اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا فلم ہاں. تکون تعقلون. عَاقِلُونَ. ٹھیک، اس پرابلم کا حل کہاں سے آتا ہے؟ عقل سے. عقل سے آتا ہے. صحیح، یعنی آپ اور ہم جو ہیں وہ ظاہراً ٹھیک ہے، میں ان ساری باتوں سے بحث مباحثے نہیں کرتا کیونکہ بحث میں کرنا ہی نہیں چاہتا چیزوں سے. میں تو صرف آپ کے سامنے بس شمع جلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ کہ ہم دین کو جس طریقے سے لے کر آتے ہیں اور سکھاتے ہیں، خدا کیا فرما رہا ہے کہ وہ شیطان جو تمہاری جبلت جبلت تقریباً ایکول ٹو فطرت ہے. صحیح ہے، یعنی یہ شیطان ہی ہے کہ جو تمہاری فطرت پر پردے ڈالتا ہے اپنے وسوسوں سے، اگر تم اس کو بلاک نہ کر دو. تو لقد اضل منکم جبلا کثیرا، کثرت کے ساتھ اس نے یہ کام کیا کہ جو نور فطرت ہے اس پہ پردے ڈال دیے، جس کی وجہ سے کیا ہوا، ہم اپنا آپ ہی نہیں پہچان پاتے نا، ہم اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھ پاتے کہ ہم کیا ہیں اور کون ہیں. افلم تکونوا تعقلون، کہ تم جو ہو عقل نہیں استعمال کرتے، تم عقل استعمال کرنے والے نہیں بنتے. تو یہ عقل جو ہے نا آپ کو وہ مسائل سے بھی بچنے کا بہترین وسیلہ پرووائڈ کرتی ہے، بہترین ہتھیار ہے. اور عقل وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ توحید افعالی کی معرفت لے کر بلند درجات توحید پر اسینڈ کر ہاں. سکتے ہیں. بالکل. اور صحیح صحیح. یہ چیز نصیب نہیں ہے، یعنی جو جیسے ملائکہ کے زبان میں ہے نا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، کہ اور ہمارے لیے نہیں ہے مگر ایک مقام معلوم. انسان کے لیے مقام معلوم نہیں ہے، انسان کے لیے اقرا و ارقا ہے، پڑھتا جا اور بلند ہوتا جا. ٹھیک، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اور سبب آپ کی عقل ہے. افلم تکونوا تعقلون. تو جب آپ عقل کو ڈبے میں بند کر کے سائڈ میں رکھ دیتے ہیں ہاں تو پھر تو ختم ہو جاتی اور ہے. اس کے بعد سارے رسوم و رواج کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں، تو بس پھر شیطان تالیاں بجا رہا ہوتا ہے کہ میرا کام آسان ہو گیا. آسان ہو گیا. ہاں صحیح ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے. کسی نے جی ہینڈ ریز جی کیا؟ ہاں میں. جی جی فرمائیے. ہاں نہیں، سہا نے ہینڈ ریز کیا. جی السلام سر. علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم پروردگار عالم کے لیے حی کا
استعمال کرتے ہیں لفظ، ٹھیک ہے، ہم، تو جی ہم حی ہیں، ہمارے اندر روح ہے، جان ہے، اور ہم کرتے ہیں، تو ہم۔ خدا کے لیے جو یہ حی استعمال ہو ابھی رہا کل ہے، ہی ہم نے اس پر بات کی ہے شہزاد بھائی، اتنا تو سنا ہوگا نا آپ نے آیت جی جی الکرسی والا؟ جی، آیت الکرسی پہ ہی پہ بات کی ہے آپ ہاں نے جی۔ جی جی جی، چلیں بات نہیں پوری میں کر لیں۔ نہیں جی سنا جی سر، جی جی، بات تو پوری بس کر لیں۔ مجھے یہی، جی بس مجھے یہی پوچھنا تھا کہ خدا کے لیے جو حی کا حی کا مطلب ہے استعمال، وہ عین حیات ہے، وہ زندگی ہے اور ہم زندہ ہیں، وہ یہ فرق ہے زندگی، ہمارے اور اس کے حی ہونے میں۔ خدا کے لیے حی کا مطلب وہ عین حیات ہے، وہ خود زندگی ہے، حیات لا موت فی ہے، وہ زندگی ہے جس کے ساتھ موت کا تصور نہیں، جس کے ساتھ ڈکے نہیں، جس کے ساتھ فنا نہیں، صحیح، وہ حی ہے۔ ہم وہ حی ہیں کہ جس نے اپنی حیات کو کسی سے حاصل کیا ہے۔ ہماری حیات کسی کی مرضی اور اذن اور مشیت پر بیس کرتی ہے، ہماری حیات محدود ہے، ہماری حیات کے اندر مختلف اسٹیجز ہیں، ہماری حیات میں ہر اسٹیج ایک فنا سے دوچار ہونے والی ہے، سو ٹھیک ہے سر۔ یہ آیت الکرسی کی اگر آپ کی کل کی ریکارڈنگ ہو تو شہزاد بھائی نہیں نہیں، پلیز بالکل بھیج دیجیے گا۔ ریکارڈنگ ہے وہ تو، اس میں ٹروتھ سیکرز پر وہ جو ہے اس پہ ہوتی ہے، جو جمعے جمعے کا درس ہوتا ہے جی، کہاں پہ تو ہوتی ہے؟ اتفاق سے جی وہ ٹروتھ میں سیکرز آپ کو شیئر میڈیا کر دوں گا۔ گروپ ہاں ہے، جی، تو اس میں جہاں پر وہ جمعے والے دروس آتے ہیں تو اس میں جی میں آپ کو وہ لنک شیئر کر دوں گا، جی جی اور جی اس سے اچھا، جی نکال جی دوں گا۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ جی، پر اور کوئی بات؟ جی ایک سوال سر میرا بھی ہے، لیکن سر وہ تھوڑا اسٹوپڈ سا سوال لگتا ہے، لیکن اوہ نہیں، اسٹوپڈ کوئی سوال نہیں ہوتا ایکچولی میں سر تھوڑا سا ذرا بڑے کینوس پہ جب دیکھتا ہوں نا، یعنی کائنات ہم، کے تناظر ہم، میں یا اس میں، تو مجھے انسان کی کوئی حیثیت نظر نہیں آتی، یعنی اگر آپ کائناتی سسٹم میں دیکھیں، ایون زمین کے سسٹم میں بھی دیکھیں، تو انسان کو آئے بھی ابھی چند ہزار سال ہوئے ہیں، یعنی جینیٹک انجینئرنگ سے بھی آپ ہوموسیپینس کو 2 لاکھ سال سے زیادہ نہیں ہوئے، زمین کو ہم، بنے ہوئے 4.5 ارب سال ہو گئے، زندگی کو آئے ہوئے 3.5 ارب سال ہو گئے زمین پہ، ٹھیک ہے، اس سے پہلے مارس پہ بھی زندگی تھی، یعنی سو سو فورتھ، بہت زیادہ مطلب بڑی ایک چیز ہے، ہم، یعنی اگر ہم، 24 گھنٹے کے اسکیل پہ دیکھیں اگر ہم، تو انسان ہم، کو آئے ہوئے 2-3 سیکنڈ ہوئے ہیں، اور جی پھر جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انی جعل فی الارض خلیفہ، اور پھر فرشتے رش کر رہے ہیں کہ جو ہے نا کہ تو اس کو کیوں بنا رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں بنا رہا، یعنی ہم، انسان کی تو ویلیو اس پورے سسٹم کے اندر ہے ہی نہیں، وہ آیا تھوڑی سی دیر کے لیے آیا، اور قیامت قریب ہے، جلدی فنا ہو جائے گا، کچھ ہزار سال کے درمیان میں آیا، مثلاً جو اربوں سال میں سے چند ہزار سال کے لیے ایک زندگی آئی، وہ بھی ایک چھوٹے سے کرے پہ، جیسے اس جی کرے جی، جیسے ٹھیک ہے، جیسے بات میں سمجھ گیا، صحیح صحیح، اب یہ سر مجھے یہ تھوڑا سا نا، جب میں بڑے کینوس پہ دیکھتا ہوں اس کو، تو مجھے قرآن مجید کی اصل مجھے کبھی ملا بھی نہیں کوئی تفسیر اس انداز سے کی گئی ہو کہ اس بڑے پیمانے پہ، یعنی بڑے کینوس کو سامنے رکھ کے کی گئی ہو، کہ اس میں پھر ان آیتوں کا کیا مطلب ہے، یعنی انی جعل فی الارض خلیفہ، یا اس طرح کی اور بہت ساری آیتیں میں، دیکھیں جیسے آپ ابھی اس کو دو طریقوں سے دیکھیں۔ یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے، ظاہر ہے کہ یہ سائنٹسٹ وغیرہ جنہوں نے بات کی ہے ان لوگوں کا ہی زیادہ نقطہ نظر ہے، دینی حکماء کا یہ نہیں ہے، یعنی حکماء الہی جو ہیں، چاہے وہ شروع سے آپ لے کے چلیں، فیثاغورس اور پارمینیڈیز اور سقراط اور افلاطون، ان سب سے لے کے چلیں، یہ حکماء الہیین ہیں، اور پھر آگے آتے چلے جائیں، ان میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں کی ہے۔ جی تو یہ جو نقطہ نظر ہے ہیومن انسگنیفیکنس کا، یہ سائنٹسٹ کے دماغ کی پیداوار ہے۔ اچھا، آپ کے یعنی یہ جو پہلو ہے نا، اس کو دو طریقوں سے سوچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ انسان کو فقط ایک مادی مخلوق کے طور پر لیں، جیسا وہ کہتے ہیں، مطلب ہیومن بینگ از این ایڈوانسڈ کلیکشن آف ایٹمز اینڈ مالیکیولس، ٹھیک ہے، اس انسان کو وہ اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتے، انسانی وجود کو۔
یعنی وہی ایٹمز اور مولیکیولز جو تقریباً 14 بلین ایئرز پہلے کاسمک بگ بینگ کے نتیجے میں پیدا ہونے شروع ہوئے تھے، وہی ادھر ادھر. اب ایوولوشن کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کی کسی کو خبر نہیں ہے. لیکن ہوتے ہوتے جو ہے نا وہ ایک انٹیلیجنٹ بینگ ہو گئی اور فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. ٹھیک ہے، اس نقطہ نظر سے انسان کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے. جی لیکن میں آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں. یہاں ہمارے آسٹریلیا کے اندر ایک درخت ہوتا ہے میکیڈیمیا کا پھل ہے، ایک نٹ ہے. سنا ہے آپ نے سے کسی نے نام نہیں میکیڈیمیا؟ خواتین اگر ریسیپیز وغیرہ بناتی ہیں، کیونکہ وہ بڑا یونیک سا وہ ایک ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے. یہ درخت جو ہے نا یہ 8 سال کے بعد پھل دیتا ہے. یعنی اس وجہ سے اس کی کاشتکاری بھی بڑی محنت طلب کام ہے. 8 سال کے بعد پھل دیتا ہے. اگر آپ جو دین کے نقطہ نظر کو مد نظر رکھیں، انسان اگر وہ باتیں ساری صحیح ہیں، انسان اس 14 بلین ایئرز کی ایوولوشن کا پھل ہے. صحیح ہے؟ تو اس لیکن لحاظ آپ کی سے انسان کی سگنیفیکنس جو ہے وہ باقی سب سے زیادہ ہے. اور اسی وجہ سے اس کے بارے میں کہا گیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور اسی وجہ سے یعنی اور اس کا ظاہر اتنا عجیب سا تھا، کیونکہ ایک مادیت کے پیکر میں اس اعلیٰ ترین جوہر نفس کو رکھا گیا، تو وہ چیز نہیں سمجھ میں آئی، نہ ملائکہ کو سمجھ میں آئی، نہ ادھر جنات کو سمجھ میں آئی. ٹھیک ہے، انسان اس کا پھل ہے، اس لیے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. دین اس نقطہ نظر کو سامنے رکھتا ہے. انسان اس اگر ایٹمک مولیکیولر ایوولوشن کا ایک نتیجہ نہیں ہے. اور یہ بات تو جتنے بھی مادیین ہیں وہ بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ یونیک ہیں. اس میں تو کسی کو بھی کوئی اشکال نہیں ہے. جی سر وہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن اب جتنے سائنس نے مطلب جو ترقی ہوئی ہے اور ہمیں بہت کچھ پتہ لگ ہوں گیا ہے اب ہوں کائنات کے بارے میں بھی اور اس کے بارے میں مطلب سارا. اب یہ جو انٹیلیجنٹ مخلوق کی بات ہوتی ہے کہ انٹیلیجنٹ مخلوق، جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ انسان ایک انٹیلیجنٹ مخلوق ہے جو کہ، اور انی جعل فی الارض خلیفہ، یعنی فی الارض کی بات ہوئی ہے کہ ارض میں وہ خلیفہ بنایا جا رہا ہے. تو کائنات میں تو اس ارض جیسی دیکھیں، خربوں سے بھی ابھی زیادہ کچھ ابھی چھوڑ رہا مثال کے طور پر ہمیں ہوں. عرض کا صرف ظاہر دیکھا ہے ہم نے، ہمیں عرض کے باطن کا پتہ ہے. قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون. ابھی ہمیں باطن کا پتہ ہے. جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو میری وسعت کہاں تک ہوگی؟ رسول اللہ نے کیا دکھایا ہے ہمیں؟ نفس انسانی کہاں سے کہاں تک ہے؟ بتائیں. نفس تو سر وہ الستو بربکم سے شروع ہے اور نہیں نہیں، ہاں، نفس انسانی کہاں سے کہاں تک ہے؟ اس بدن سے لے کر عرش تک ہے. جی اور اس کی وہ کیپیبلٹی ہے کہ جو عرش پر بھی جا سکتا ہے، جہاں پر الرحمن علی العرش استویٰ ہے، جہاں پر اور کوئی بھی نہیں جا سکتا. تو یہ بات آپ نے کیسے سمجھ لی کہ جو گرینڈ پکچر ہے اس میں انسان ایک چھوٹے سے اسفیئر کے اندر بند ہے؟ یہ بات کیسے سمجھ میں آ گئی ہمیں؟ یعنی جیسے سر. مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کی آغوش میں آتا ہے، ایک گہوارے میں لیٹا ہوتا ہے. اس کو دیکھ کر آپ یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ اس بچے کا گھر یہ جھولا ہے. یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ اس آغوش میں اور جھولے کے اندر صرف اتنی دیر کے لیے ہے جب تک اس کے اپنے پیروں میں مضبوطی نہیں آ جاتی، بس. سر ٹھیک ہے بات آپ کی، لیکن جب ہم اس کی فرشتوں کی جو گفتگو اللہ تعالیٰ سے سنتے ہیں تو وہ صرف اس ہم، اس دنیا کے بارے میں کہ وہ قتل و غارت کرے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا، سب کچھ جو ہے اس نا لیے وہ وہ اس دنیا یعنی لیکن اس مادی دیکھیں، دنیا کے لیے. نہیں نہیں نہیں، دیکھیں عامر بھائی، یہاں تھوڑا سا بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بالکل چیزیں آؤٹ آف وہ جا رہی ہیں. کیونکہ قرآن کریم کے اندر آپ سورہ زمر میں دیکھ لیں،
جہاں جہاں پر قیامت کا ذکر ہے وہاں پہ دیکھ لیں آپ، تمام کائنات جو ہے نا، تمام کائنات، تمام مخلوقات وہ انسان کے ماتحت ہیں اور ہوں گی. یعنی جو بھی حقیقی انسان ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم انسان کی حیثیت سے محشور بھی ہو پائیں گے یا نہیں، کیونکہ اتنی حیوانیت ہم نے اپنے اندر بھر لی ہے. میں حقیقی انسان کی بات کر رہا ہوں کہ جو نبی ہیں، جو معصوم ہیں، جن کے اولیاء الہی ہیں. آپ ان کے اس کو تو دیکھیں نا، ان کے اسکوپ کو تو دیکھیں، کہاں سے کہاں تک جا رہا ہوتا ہے. ملائکہ کی خطا تھی نا، ملائکہ نے خطا کی تھی، تبھی تو خدا نے پھر وہ ٹیسٹ کروایا تھا، علم آدم الاسماء کلہا کا. تو ملائکہ کوئی صحیح بات تھوڑی کر رہے تھے. ملائکہ کی خطا یہ تھی کہ وہ آدم کے فقط بدن کو دیکھ رہے تھے. خدا نے کہا بدن نہیں ہے، یہ بھی ہے، وہ جوہر بھی ہے جو علم اسماء کل کو حاصل کر سکتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو، مجھے نہیں پتا آپ حضرت آدم والی گفتگو میں تھے یا نہیں تھے، خدا نے آدم کو کیا کہا تھا؟ یعنی جب وہ مقابلہ کرایا تھا فرشتوں کا اور آدم علیہ السلام کا، تو کیا کہا تھا؟ یا آدمو انبئہم باسمائہم، یہ جملہ ہے نا؟ جی سر. یہ جملہ یہی ہے ہے، نا؟ یہی جملہ ہے، اس پہ یہ بات کی جملہ تھی ہے نا؟ میں نے. اس یہی کا بات کی. مطلب کیا ہوا؟ اے آدم، ان ملائکہ کو ان کی حقیقت کی ٹھیک خبر ہے. دو، ان کی حقیقت بتاؤ ان کو. یہ آدم ہے. تو ملائکہ کو بھی یہ پہلو نظر نہیں آ رہا تھا، ابلیس کو بھی یہ پہلو نظر نہیں آ رہا تھا. صحیح. تو وہ یہ بات سمجھ آ رہی تھی سر، لیکن یہ سمجھنا تو کہیں سے بھی وہ نہیں ہے کہ ہاں، اگر آپ انسان کے بدنی اور مادی پہلو پہ فوکس رکھتے ہیں، آپ کی بات سے میں اتفاق کروں گا کہ ٹھیک، انسگنیفیکنٹ ہے. سر اور لیکن دین بھی جیسے یہی کہہ رہا ہے کہ انسگنیفیکنٹ ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے ایک ٹول ہے جو تمہیں دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے کام کرو، پھر ختم ہو جاتا ہے، واپس کر دو. سر یہ کچھ تو جیسے دین کی احادیث بات کر ہیں، رہے ہیں جی. کچھ جیسے احادیث ہیں، جیسے امیر المومنین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آدم سے پہلے بھی آدم تھے، اس سے پہلے بھی آدم تھے. وہ اس کو پھر وہ چھوڑیں، لیکن جو چیز ہمیں واضح طور سے نظر آ رہی ہے، یعنی وہ نہیں ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں. بالکل بھی ایسا، یعنی کہ میں اس قسم کا تاثر کہیں سے بھی نہیں لے سکتا دین کے زیر سایہ. دینی تربیت کو حاصل کرنے کے بعد میں اس تاثر میں کہیں سے بھی مبتلا نہیں ہو سکتا کہ لائف جتنی عظیم الشان ہے اس کے مقابلے میں انسان کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ انسان، ہیومن بینگ از دا کراؤن آف دیٹ گرینڈ لائف. انسان اس کے سر کا تاج ہے. ٹھیک ہے، انسان اس پورے درخت کا، وہ جو پورا نظام زندگی اور تخلیق ہے، انسان اس کا پھل ہے. اور یہی چیز وہ جو ابن عربی کا ہے، انسان کامل کا نظریہ اور نتیجہ، وہ یہی ہے. سر پھر اتنی تھوڑی دیر کے لیے انسان کو کیوں رکھا گیا، یعنی صرف چند کون سی تھوڑی دیر؟ ہزار سال. کون سی تھوڑی دیر؟ جیسے اب انسان حضرت آدم کا جو ٹائم ہے وہ کچھ ہزار سال ہے، 10 15 20 ہزار سال کر لیجئے، اس کے بعد پھر قیامت ہمیں بالکل نہیں پتا قریب ہے. نا ابھی. دیکھیں ٹھیک ہے، ابھی یہ ساری کی ساری چیزیں تو وہی بات جو میں نے آپ کو درخت کی مثال دی کہ پھل ہمیشہ درخت کے اندر ہوتا ہے، ظاہر اینڈ میں ہوتا ہے. پھل بیچ کے اندر ہی ہوتا ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. آپ ابھی سے تھوڑی ہیں. تو یہ تو ان صحیح. لوگوں کی بات ہے کہ جو بصیرت نہیں رکھتے. یہ انہوں نے انسانیت کو دھوکے دیے ہیں ان ساری چیزوں کو لے کر، اگرچہ کہ یہاں سے انہیں وہ حقیقت تک پہنچنا چاہیے تھا. اور یہ مطلب یہ تمام باتیں عرفا اور یہ اکراس دا بورڈ ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، اکراس دا بورڈ ہیں. یہ کرسچن مسٹکس، جیوز، اس سے پہلے جو تقریباً کہا جاتا ہے پیگن کلچر، یعنی کہ جو ظاہراً
دیندار نہیں تھے، وہی جیسے میں نے یونانیوں کی بات کی ہے، الیگزینڈریا میں جو فلاسفرز تھے، ہندوز، بدھسٹ، مسلم مسٹکس، سب اس پر ایک ہیں. زمانہ قدیم سے انسان کی جو فکر ہے نا، اس بارے میں کسی شک کا شکار نہیں ہے. یہ ابھی 200-300 سال سے انہوں نے یہ ساری جہالت کے بیج بوئے ہیں ان لوگوں نے. سر زمانے قدیم میں اصل میں وہ اس پورے سسٹم کو تو سمجھتا ہی نہیں تھے. میں اسلام کی یہ بات یہ نہیں کر رہا یہ ہوں. میرا خیال ہے کہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. سر وہ کہتے تھے زمین سینٹر آف دا نہیں یونیورس ہے، نہیں 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 پورے نہیں وہ نہیں نہیں، سورج یہ کو. ساری باتیں انہوں نے ہی کہی ہیں. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ یہ دھوکے بازی ہے بہت زیادہ، اس پہ بھی تھوڑا غور کیجیے گا. ان لوگوں کے آپ اکاؤنٹس پڑھیں گے نا تو یہ کہیں گے کہ جناب یہ جو مذہب کے نام پہ الیگزینڈریا کی لائبریری جلی ہے، مذہبی لوگوں نے ہمیشہ علم کو تباہ کیا ہے، وہ ایک پہلو اپنی جگہ موجود ہے، میں نے بھی یہ بات کہی. لیکن جو عرفاء کا ایک طبقہ رہا ہے نا انسانیت میں ہمیشہ سے، وہ اور ریلیجس اسکالرز دو بالکل ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہیں، دو بالکل ڈسٹنکٹ اینٹیٹی ہیں. آپ اگر اہل معرفت کی گفتگو دیکھیں گے نا زمانے قدیم سے، آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان جب خدا کی طرف بڑھتا ہے خلوص سے، خدا اسے مادیت کے قید خانے سے نکال کر حقیقت کا مشاہدہ کراتا ہے کسی نہ کسی لیول پر، جو حضرت ابراہیم ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ مشاہدہ ہر موحد کو کسی نہ کسی درجے پہ نصیب ہوتا ہے. آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں؟ جی جی بالکل. پھر قصہ ہی ختم ہو گیا. پھر تو قصہ ہی ختم ہو گیا. عارف تو مشاہدہ حقیقت کے بعد بات کرتا ہے. عارف وہ تھوڑی ہے کہ جو میتھمیٹکس اور وہ لے کے بیٹھا ہو کہ جی زمین سینٹر میں ہے اور سورج گھوم رہا ہے. یہ عرفا کی باتیں تھوڑی ہیں یہ. جو بھی اہل معرفت ہے جس کے قلب کو بھی خدا اپنے نور سے روشن کرتا ہے، اس کو نور حقیقت کا جو بھی اس کا معیار ہے اس معیار کے مطابق مشاہدہ عطا کرتا ہے. جس کا وہ ثبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہے، یا جس کے بارے میں ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. وہ تھوڑی ایسی جاہلوں والی باتیں کرے گا جو خدا کی طرف سے حکم اور علم سے بہرہ مند ہو. تو ہاں ٹھیک ہے، یہ بات ہم بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ دین کے نام پر دھوکے، فریب، فراڈ بہت ہیں. اور شاید میرا خیال ہے کہ ہم جیسے لوگ، کیونکہ میں بھی تقریباً آپ والے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، تو ہم جیسے لوگ جو ہیں کہ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں مذہبی اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں تو بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے حال پر رحم کیا کہ میں بالکل ہی مایوس ہو کر کسی نیگیٹو سائڈ پہ نہیں چلا گیا، کہ خدا نے جو وہ تیسرا رستہ ہے نا جو بہت ہڈن سا ہے عوام کے لیے یا عام لوگوں کے لیے، حکمت و عرفان الہی کا، خدا نے اس طرف رہنمائی کر دی. ورنہ میری بھی یہی حالت ہونا تھی کہ کہ یار یہ کیا بیکار لگا ہوا ہے، دین کے نام پر کیا خرافات لگی ہوئی ہیں. تو وہ چیزیں ہیں. اور فرمائیے گا آپ اس پہ. یہ ذرا تھوڑی سی چیزیں تنگ کرتی رہتی ہیں، اسی طرح. نہیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، میں اس کو ڈائریکٹلی فیل کر سکتا ہوں آپ کی بات کو، کیونکہ میں خود انہی ساری چیزوں سے گزرا ہوں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ خدا نے اس حوالے سے کہ انسان اگر ایک پریشان ہوتا ہے تو پھر خدا اس کا ہاتھ پکڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے خدا سے ہدایت چاہتے ہیں تو خدا آپ کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا. صحیح. شکریہ سر، شکریہ. جی ٹھیک ہے. اور کسی کا کوئی سوال تو نہیں، میں بات شروع کروں؟ جی سر، شروع کر لیں. جی جی.
اچھا، تو ہم بدر پہ بات کر رہے تھے اور اس میں الحمدللہ کافی سارے نکات ہماری سمجھ میں آئے، اور پھر ہم اس کو دہرا دیں کہ ہمارا مین پوائنٹ کیا تھا، کہ اگر تم اپنے ارادے کو خدا کے ارادے کے سامنے سبجوگیٹ کر دو، اپنے ارادے کو خدا کے ارادے کے سامنے خاضع و خاشع کر دو، پھر اس کے بعد اپنی بندگی اور اطاعت حجت خدا کو ثابت کرو کسی لیول پر، تو پھر خدا تمہارے لیے پلاننگ کرتا ہے، اسکیمز بناتا ہے، اور یہ چیز ارریلیونٹ بن جاتی ہے کہ تمہارے پاس کتنی طاقت ہے یا کتنی قوت ہے یا کتنی تعداد ہے۔ پھر خدا تمہیں کامیابی کے ساتھ حتماً تمہاری منزل تک پہنچا دے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ مین لیسن ہے جو ہم ڈیرائیو کر رہے ہیں بدر سے، کہ آپ کو جو میدان عمل میں آ کر جو جنگ لڑنی ہے وہ کون سی اسٹیج ہے؟ تیسری اسٹیج، تھرڈ اسٹیج ہے۔ تیسری اسٹیج۔ ہاں تیسری اور وہاں پر خدا اور خدائی طاقتیں، یعنی جیسے یہاں پر ملائکہ، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے لیے پلاننگ کر رہے ہوں گے جب آپ پہلے دو مراحل طے کر لیں گے۔ کامیابی سے طے کر لیں۔ ٹھیک، بالکل۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل کلیئر ہے نا یہ بات؟ جو مین ٹیک اوے ہے، جو مین آؤٹ پٹ ہے بدر کے واقعے کی، جیسا کہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ شقاوت کا مظاہرہ کرے، ان کی مخالفت کرے، ان کی دشمنی کرے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ شدید العقاب ہے، پس بے شک اللہ شدید العقاب ہے۔ اچھا، یہ جملہ ظاہراً عجیب سا ہے نا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی کیا مطلب ہوا؟ اس کا ترجمہ کیا کا ہوگا؟ ترجمہ یہ ہوگا، پھر بے شک اللہ عقاب والا ہے، شدید العقاب یعنی ہے۔ اللہ شدید العقاب ہے، ہاں، اللہ نہ شدید کہ العقاب۔ نہ کہ اللہ برے انجام سے دوچار کراتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ نہیں، اللہ نے تو اللہ اس کا اللہ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ایسے لوگ جو خدا سے، اور خاص طور سے جب حجت خدا ظاہر ہو جائیں اور ان کے دلائل فراہم ہو جائیں، اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اس طریقے سے مخالفت کریں کہ ان کے ساتھ، یعنی ان کو ختم کرنے کی یا اس پیغام کو ڈسٹرائے کرنے کی ان کی ایفرٹ ہو، تو وہ کس کے مقابلے میں؟ سیدھے سیدھے وہ خدا کے کسی صفت کا سامنا نہیں کریں گے، یعنی صفت قہر کا سامنا نہیں کریں گے، وہ خود اس خدا کے سامنے آ جائیں گے جو شدید العقاب اور ذو انتقام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ بہت خوفناک ہے یا نہیں ہے؟ جی سر، یہاں پر تو جس کی مثل سورہ آل عمران میں ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، خدا تمہیں کس سے ڈراتا ہے؟ اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ کبھی یہ والا کام نہیں کرنا کہ خدا کے مقابلے میں آگے کھڑے ہو جاؤ، تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ کیا نتیجہ نکلنا ہے؟ یہ تو مطلب کچھ بھی نہیں مکمل ہے، تو خدا کے مکمل مقابلے میں کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تباہی کچھ ہے ہی نہیں۔ کمپلیٹ تباہی ہے، کچھ بچنی تباہی۔ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے یعنی جیسے سورہ مزمل کے اندر بھی ہے نا، کہ رسول خدا کو جو پروردگار کی طرف سے ہدایات آئی ہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، بہت عجیب جملہ ہے یہ، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، یہ جو جھٹلانے والے ہیں نا تمہیں اور میرے کلام کو اور وحی کو، ان کو اور مجھے چھوڑ دو، ذرنی والمکذبین، نہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی جیسے کوئی اگر ہمارا حمایتی ہے، وہ کیا کہے کہ آپ یہ جتنے لوگ بھی آپ کی مخالفت میں کھڑے ہیں نا، ان کو میرے لیے چھوڑ دیں، نہ کہ میرے کسی کارندے کے لیے، نہ کہ میرے کسی حربے کے لیے، میرے لیے چھوڑ دیں، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیں آپ، کہ یہ لوگ کہ جن کو ہم نے نعمتیں دی ہیں
اور اس کے بعد ان نعمتوں کو وصول کرنے کے بعد یہ جس طریقے سے تکذیب پر اڑے ہوئے ہیں، تو بس آپ ان کو اور مجھے چھوڑ دیں، اور آپ اتنی مہربانی کریں، یعنی اب رسول خدا کے جو ہے خدا ایک عجیب کہہ رہا ہے کہ آپ بس اتنا مجھے وہ کریں کہ تھوڑی سی مہلت دے دیں، ٹھیک؟ تو یہ بہت خطرناک اسپیکٹ ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ جتنے لوگ بھی جو طاغوت ہیں، جس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ خدا اور رسول کو کے ساتھ شاق والا رویہ اختیار کرے، تو وہ پھر سیدھے خدا کے سامنے مقابلے میں، ٹھیک ہے، کسی اور یعنی صفت یا کوئی اور چیز نہیں، خدا کے مقابلے میں ہے۔ تو ذالکم فذوقوہ، اس طریقے سے ہی ان کو تم کو جو ہے وہ مزہ چکھنا ہے دنیا میں، اور پھر آخرت میں عذاب نار ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک ہدایت مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کس میں؟ میدان جنگ کے حوالے سے، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ جب کافروں کے سامنے جب جنگ شروع ہو جائے اور تم کافروں کے سامنے آ جاؤ، ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ کبھی بھی پیٹھ نہیں دکھانی ہے، یعنی میدان سے فرار نہیں کرنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے ان کے سامنے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو بھی اس یوم میں پیٹھ دکھائے گا انہیں، الا، مگر ایک اسٹریٹجیکلی اس چیز کو الاؤ کیا ہے، الا متحرفا لقتال، اگر وہ تحریف کر رہا ہو قتال کے لیے۔ تحریف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ایک پلان ہے یا جو ایک چیز ہے، جو ایک کانٹینٹ ہے، اس کو آپ تھوڑا سا بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے پینترا بدلنا، یا تھوڑا سا ایسی جگہ پہ آ جانا کہ جہاں پر انسان یہ محسوس کرے کہ میرے قدم مضبوطی سے جمیں گے، یا جہاں پر جو ہے آپ کے ساتھی زیادہ ہوں، ان سے سپورٹ ملے گی، دیز ٹائپ آف تھنگس۔ یہ تو متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، یعنی وہی کہ یا وہ جائے اپنے ساتھیوں کی طرف، لشکر کی طرف، یا قتال میں کوئی اپنے پلان کو چینج کر رہا ہو، دوست۔ تو اس کے علاوہ جو بھی یہ کام کرے گا، پیٹھ دکھائے گا، یعنی ازراہ بزدلی یا فرار، فقط باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، تو پس باء، اس نے خرید لیا اللہ کے غضب میں سے، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا مصیر ہے۔ یہاں لفظ مصیر ہے، اس کا معنی کیا ہے مصیر کا؟ مسیر نہیں ہے، سین نہیں ہے، فاد ہے۔ باز گشت، نہیں، اصل معنی ذہن میں ہے آپ کے کسی کے؟ شہر سے ہے نا صاحب، بازگشت، نہیں، بازگشت کیسے؟ بازگشت نہیں ہے۔ واپسی، ضرورت جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن کا نام ہے۔ ہاں، تو ٹانا، ٹرانسفارمیشن۔ قرآن لوٹنا۔ نے جب یہ لفظ یوز کیے ہیں بئس المصیر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیسے پلٹتا ہے خدا کی طرف؟ تبدیل ہوتے ہوئے پلٹتا ہے، نہ کہ سیر کرتے ہوئے اور ٹریولنگ کرتے ہوئے پلٹ رہا ہے۔ تو دنیا سے آخرت کا جو سفر ہے وہ کیا ہے؟ مسیر، چینج، جرنی آف ٹرانسفارمیشن ہے، ٹرانسفارمیشن۔ ٹھیک؟ تو یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لفظ قرآن نے کئی جگہ استعمال کیا ہے مصیر کا، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، یہاں پر وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ نہیں سر، اردو میں ہم ان کو کیا کہیں گے؟ ٹرانسفارمیشن تو انگلش میں ہے نا، اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ اردو میں آپ یہی کہیں گے کہ خدا کی طرف پلٹنا، ازراہ تبدیلی، اچھا، باز گشت بھی تو پلٹنا ہی ہے نا۔ لیکن وہ معنی کو نہیں ایکسپلین کر رہی نا۔
کیسے پلٹنا؟ قرآن میں زیادہ تر یہی ہے، بازگشت خدا کی کیسے طرف۔ پلٹنا؟ جی اسی لیے تو ان لفظوں کے ترجمے نہیں ہو سکتے نا، اس کا آپ کو معنی سمجھنے کے لیے اس کو کھولنا پڑے گا. اور بازگشت ویسے بھی اردو کا ورڈ کم ہے، فارسی. تو یعنی کیسے پلٹنا، یہ اصل سوال ہے نا. ٹھیک ہے پلٹنا تو ہے، لیکن ہاؤ؟ اس ہاؤ کا جواب ہے کہ وہ پلٹنا خدا کی طرف تبدیلی ہے. رائٹ، اور تبدیلی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پر پھر کس کی اہمیت آ جاتی ہے؟ صفات کی. کیونکہ انسان کی ذات میں تبدیلی واقع ہوتی ہے ان صفات کی بنا پر جو اس کے اندر کم یا زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ٹریولنگ نہیں ہے فرام ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ. اچھا اب دیکھیں یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور پھر اس لحاظ سے یہ ایک سخت حکم آ گیا، یعنی تیسری سٹیج پر بھی، کہ وہ پہلے دو مراحل جو تھے وہ بھی آسان نہیں تھے. کہ اپنے ارادے کو ارادہ خدا کے تابع کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، بہت یعنی ایمان کی مضبوطی چاہتا ہے. اس کے بعد اپنی بندگی اور اطاعت پیغمبر کو ثابت کرنا یہ کردار کی بہت زیادہ مضبوطی مانگتا ہے. ٹھیک، لیکن تیسرے مرحلے پر بھی آسان نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے. اچھا اب یہاں پر ایک دو سوالات بڑے اسٹرائکنگ ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک طرف خدا بھی پیچھے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تمہارے لیے آسمان سے 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں، یا 3000 یا 5000. تو یہ فرشتے آ رہے ہیں تو مومنین کو پھر جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہونی چاہیے؟ یہ سوال بنتا ہے نہیں؟ سوال تو یہ بنتا ہے کہ ہم؟ مومنی کو جنگ کرنے کی ضرورت ہے. بھئی ہم نے اپنا کام کر لیا، ہم نے اپنے ایمان کو ثابت کر دیا، ہم نے پیغمبر کی اطاعت پر ہم قائم ہو گئے، اور اب آپ ہی وعدہ کر رہے ہیں نا، یہ وعدہ آپ کا ہی ہے نا کہ ہم فرشتے بھیج رہے ہیں. تو اب ہمیں کیوں اس چیز پر اتنی سخت؟ یعنی آپ اس کو جملہ دیکھیں کہ اگر تم نے اس بزدلی کا مظاہرہ کیا تو کیا ہے؟ رحمت خدا پہ تمہارے لیے نہیں ہے، غضب خدا ہے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. ہم؟ صحیح. اب یہ بہت عجیب سی بات نہیں لگ رہی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی دو کوششیں جو تھی نا وہ ناکام ہو گئی، مطلب اس کو پانی پھر گیا. بالکل. اگر یہ کام کیا تو یہ بہت عجیب سی بات نہیں ہے. تو اس کا کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یعنی یہ سارے ڈاٹس کیسے کنیکٹ ہوں گے؟ اور شاید اس یہاں کا سے جو آپ کا پہلے نتیجہ نکلے ہمت گا نا، جی یہاں سے جو ثابت آپ کا کرنی۔ نتیجہ نکلے گا نا وہ سب سے قیمتی نتیجہ ہوگا. جی جی سر فرمائیں. یہ بھی کہ طاقت کم بھی ہو لیکن ثابت قدمی ہو تو پھر ہم، اللہ جو ہے وہ مدد کرے گا فرشتوں کے ذریعے سے، اور اگر ثابت قدمی نہیں ہوگی تو پھر خدا تھوڑی مدد کرے گا، کم لوگ ہو کر بھی اگر ثابت قدم رہے. اور چلیے یہ بھی ٹھیک ہے، ایک معقول بات ہے کہ یعنی تمہیں جو ہے اسٹل ایک مضبوطی کا مظاہرہ کرنا ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ جو ہیں یا آرام سے بیٹھ جائیں کہ جی فرشتے لڑیں، جیسے وہ بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، اتنے قوی ہیکل لوگ ہیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے ان سے. تو مسلمان بھی یہی کہتے کہ اے محمد آپ اور فرشتے لڑائی کریں، بس ٹھیک ہے ہم نے کر لیا اپنا کام. یہ والی بات نہیں ہونی ہے. آپ کو میدان میں رہنا ہے، آپ کو میدان میں ثابت قدمی دکھانی ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے، یہ تو چیز شاید اس معقول کی ہے. وجہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو بھی کچھ ہوگا وہ ہوگا تو انسان کے ہاتھ میں نا، تمہارے اب ہم، لوگوں کے ہاتھ میں. اور اگر لوگوں نے کسی اسٹیج پر بھی کمزوری دکھائی تو پچھلا سارا ختم ہو جائے گا. اس کے اندر ایک بہت گہری حکمت ہے، حکمت الہی جو ہمیں. ایک بات میں بھی شیئر کروں. جی جی ضرور ضرور، سب لوگ شیئر کریں. کیا
اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم اپنے لوگوں سے یہ چاہ رہا ہے کہ جیسے فرشتے دوسری پارٹی کو تو نظر نہیں آ رہے، کسی کو بھی نظر نہیں آ رہے، خدا تو فرشتوں کے ذریعے مدد کر رہا ہے ان کی، تو اگر یہ جی کھڑے رہیں گے تو فرشتے اللہ کے حکم سے ان کے مددگار ثابت ہوں گے، اور یہ بھاگ گئے میدان چھوڑ کے تو فرشتے مددگار نہیں ثابت ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، سوچ سکتے ہیں یہ بات بھی۔ پر ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کو آخری لمحے تک سکون سے نہیں بیٹھنا، کیونکہ جس طرح شیطان آخری لمحے تک لگا رہتا ہے، ہوں، تو نہیں پتا کہ آخری لمحے میں آ کے آپ کی پوری محنت ضائع ہو جائے، تو جی اس وقت تک اس کو تیار اور ہوشیار اور ہوں، مستعد رہنا ہوگا جی شاید۔ تو وہ جو ہے نا کہ وہ لوہے پر آخری چوٹ لگائے نا ہاں تاکہ آپ کا ornament تیار ہو جائے، نتیجہ وہی نکل آئے، بنتے آ رہے ہیں۔ وہ بتائیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہاں سے اس بات کو محسوس کریں کہ جتنا کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے نا، اس کا اصل مقصد خدا کی نظر میں یا خدا کے ارادے میں صرف ایک ہے کہ تم اپنے اندر انسانی صفات یعنی وہ باکمال کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرو۔ تو یہ مقصد جنگ جیتنا نہیں ہے، مقصد فرشتوں کا آنا نہیں ہے، یہ سب کا سب کیوں ہے؟ ٹو میک اے مین آؤٹ آف یو، یہ سب سے قیمتی نقطہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی میری؟ ٹھیک ہے، انسان کو کبھی سختی کبھی میں خدا ڈالنا ہے۔ آگ ٹھنڈی کر رہا ہے، کبھی خدا دریا میں رستے بنا رہا ہے، کبھی خدا ملائکہ کو نازل کر رہا ہے، کبھی جو ہے نا کفار و مشرکین جو ہیں ان کی آنکھوں پر پردے پڑ رہے ہیں۔ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ تم اس کمال تک پہنچو جس کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ کوئی کمال ہوگا کہ ملائکہ آ کے لڑ لیں اور مسلمان بیک سیٹ پہ رہیں؟ کیا اس سے آپ اپنے کمال تک پہنچیں گے؟ آپ کب اپنے کمال کو حاصل کریں گے؟ جب آپ اپنے اندر سے اس خوف کو نکالیں گے، جب آپ خدا پر توکل کر کے جو ہے نا میدان میں کھڑے رہیں گے، جب آپ اس شجاعت کا مظاہرہ کریں گے خدا کے بھروسے پر، تب آپ کے اندر ایک صفت کمال پیدا ہوگی نا۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم یعنی وہی بات ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ بغیر کانٹوں کے ہر چیز مل جائے، ایزی ایزی مل جائے۔ خدا کیوں چاہتا ہے تم کو سختی میں ڈالنا؟ کیوں چاہتا ہے تم کو سختی سے گزارنا؟ بتائیں۔ تاکہ تمہاری صفات ابھر کے آئے، تمہارا اس جوہر۔ لیے شاید آپ کو میں نے یہ مثال کبھی دی تھی کہ ہاں، کاربن جو ہے وہ ہیرا کب بنتا ہے؟ یہ رہے، ہاں جی، جب وہ پریشر میں اور ہیٹ اپ ہوتا ہے جب بہت وہ زیادہ، بہت زیادہ ہیٹ اور پریشر کے اندر ایک طویل عرصہ گزارتا ہے۔ اس کے بعد وہ بنتا ہے۔ ٹھیک۔ ٹھیک ہے، جب جو کچھ بھی آپ منرلز یا گولڈ مثال کے طور پر مائننگ کرتے ہیں، آپ کبھی بھی اس کو ڈائریکٹلی یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، نہیں، اس کو ایک آپ کو اسے بھٹی میں ڈالنا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کو پگھلانا ہوتا ہے، تبھی اس کا میل کچیل اوپر آتا ہے، تبھی وہ آپ اس کو نکالتے ہیں، جو سورہ رات میں بھی مثال دی ہے آیت نمبر 17 میں۔ ٹھیک، یہ سب سے قیمتی بات ہے کہ ارادہ خدا کیا ہے ہمارے لیے، اور خاص طور سے مومنین کے لیے، کیونکہ خدا کا ارادہ مومنین پر ہی ورک کرے گا۔ باقی تو لوگ اپنے آپ کو ویسے ہی اس سے الگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایمان نہیں لائے۔ تو خدا آپ کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ ہیرا بنانا چاہتا ہے، کندن بنانا چاہتا ہے۔ ٹھیک، تو جہاں جہاں بھی کوئی کمزوری کا پہلو نکلے گا مومن کی صفات اور کردار میں، خدا وہاں پر کس بات کا مظاہرہ کرے گا؟ غضب کا مظاہرہ کرے گا۔ نہیں، یہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ والی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ٹھیک،
تو ملائکہ کا نازل ہونا تعلیف قلوب کے لیے ہے تمہارے، اللہ بشرا لکم، تو تم خوش ہو جاؤ، پرسکون ہو جاؤ۔ لیکن کیا خوش اور پرسکون کا مطلب یہ ہے کہ تم میدان تربیت سے بھاگ جاؤ، یا اپنے اندر جو بلند صفات ہیں ان کے اوپر محنت چھوڑ دو؟ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے سپورٹ کا، نصرت کا، کیونکہ یہ سارا کا سارا سسٹم ہی اسی لیے بنا ہے کہ تاکہ انسان اپنے کمال کو حاصل کرے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر خدا کی نصرت بہانہ بنے اور اصل مقصد پیچھے رہ جائے؟ بات واضح ہو رہی؟ ہوں؟ جی صحیح سر. صحیح۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں پیور فوکس کس بات پہ کرنا چاہیے؟ کہ ہم خرابیوں کو. ہمیشہ اللہ کی نظروں میں بلند ہوتے رہیں، اپنی صفات کی پاکیزگی اور طہارت کو حاصل کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہی اصل مقصد و منشا ہے ہمارے یہاں پر اس آزمائشی زندگی میں موجود ہونے کا۔ تو وہاں سے فرشتے آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ فارغ ہو گئے اپنی ذمہ داری سے، آپ جو ہے نا وہ بزدلی کا مظاہرہ کریں، کمزوری دکھائیں۔ نہیں، یہ آپ کے لیے الاؤڈ نہیں ہے فرشتوں کے آنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل مقصد ہی آپ کے اندر ان پاکیزہ صفات کو پروان چڑھانا ہے۔ ٹھیک، کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اس لیے خدا کبھی بھی مومن کو اس قسم کی چھوٹ نہیں دیتا کہ بزدلی کا مظاہرہ کرو یا سستی کا مظاہرہ کرو، ہے نا؟ جیسے مرتے ہوئے شخص کو کیا اس بات کی اجازت ہے کہ اگر وقت نماز آ جائے تو وہ نماز چھوڑ دے؟ نہیں نہیں ہے۔ نہیں، تو بھی اس کو پڑھنا ہے۔ وہاں بھی آپ نے سستی نہیں دکھانی ہے، اس حالت میں بھی سستی نہیں دکھانی ہے۔ ٹھیک، اس سے آپ اندازہ کریں، اور یہ پیغمبر اکرم کا باقاعدہ جملے بھی ہیں جس میں کئی جگہوں پر، یعنی ایک امام علی علیہ السلام کو وصیت یعنی نصیحتیں ہیں، وہاں بھی آپ نے فرمایا کہ دو خصلتوں سے دور رہنا تم پر واجب ہے، ایک وجر وعد سے، اور ایک کسل۔ وجر کا مطلب ہوتا ہے اضطراب، ٹھیک ہے، کہ اس بات سے تمہیں ہمیشہ پرہیز کرنا ہے کہ تمہاری ذات میں اضطراب ہو، ایجیٹیشن ہو، فرسٹریشن، ڈپریشن، یہ سب بالکل نہیں ہونا ہے۔ کیونکہ اگر نعوذ باللہ یہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ یا علی پھر تم حق پر قائم نہیں رہ سکو گے اگر نفس میں اضطراب ہے۔ اور کسل یعنی سستی، سستی اگر ہوگی تو حق کو ادا نہیں کر پاؤ گے۔ ان دو خصلتوں سے دور رہنا جو ہے نا وہ لازمی ہے انسان کے لیے، ٹھیک؟ اور آپ کی دعا بھی ہے، اعوذ باللہ من الکسل والجبن، یا کسل والبخل، کسل والجبن، بزدلی اور سستی سے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ السلام علیکم سر. جی بالکل وعلیکم صحیح۔ السلام۔ جی سر یہ جو آپ نے مولا علی کو وصیت کے لحاظ سے بتایا کہ نفس میں اضطراب نہ ہو، رسول اللہ کی نے وصیت کی رسول مولا علی جی کو. جی جی سر ایک عام زندگی میں مطلب اضطراب ذاتی طور پر نہ ہو، اور وہ جو آس پاس کے حالات اور جو لوگوں سے جو تعلقات ہوتے ہیں اس بنا پر جو اضطراب پیدا ہوتا ہے، وہ اس کو ہم کیسے؟ وہ آپ کے نفس کی کمزوری ہے، کیونکہ آپ کا خدا پہ بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ ہم خدا اچھا. کو مالک نہیں جان پا رہے ہیں ہر چیز کا، کیونکہ آپ لوگوں کے اثر کے قائل ہیں، اس لیے اضطراب آ رہا ہے۔ صحیح، اپنے نفس کی کمزوری. بالکل بالکل، وہی توکل، صبر، ان سارے جگہوں پر جب مسائل آتے ہیں تب اضطراب اور پریشانی آتی ہے۔ اور یہی چیز سر سستی میں ہے کہ اگر ہم نے وقت ضائع کر دیا، ابھی کرتے ہیں ابھی کرتے ہیں ابھی کرتے ہیں،
تو جو ہوں عین وقت ہے صحیح اس کا وہ ختم ہو ہاں جاتا ہے اور پھر اس کے نتائج سستی کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ سستی کا یعنی جو رسول خدا فرما رہے ہیں نا، اگر سستی کرو گے تو حق ادا نہیں کر پاؤ گے کبھی بھی. وقت تو پہ آپ نہیں ہو دیکھیں نا، پائے. سست انسان حق نہیں ادا کر سکتا نا کسی کا بھی، ہر جگہ لوگوں کے حق میں کوتاہی کر رہا ہوتا ہے. تو سستی کی بھی جو ایک بڑی وجہ ہے وہ یعنی آخرت پر ایمان یا موت کی فکر میں کمزوری ہے. جو موت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہے اور آخرت کے حساب پر یقین رکھتا ہے، وہ سستی رخصت ہو جاتی ہے اس میں سے. یعنی جس طریقے سے ہمیں دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم 12-16 گھنٹے کام کرتے ہی نہیں کرتے 8 گھنٹے کے بجائے. بالکل ایسے ہی. صحیح ہے. تو اگر موت فراموش ہو جائے خدا نخواستہ اور حساب آخرت پر یقین کمزور پڑ جائے تو یہ سستی کو لانے کا سبب بنتی ہے. سر یہ بالکل ایسے ہی. میں گھر کی مثال دیتی ہوں. مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں اپنے گھر میں کسی کو مہمان بلاؤں تو میری کوشش ہونی چاہیے میں پہلے سے سارے کام کر کے رکھ ہوں لوں تاکہ ہوں میں مہمان کو ٹائم دوں. اور جب اگر وہ مہمان آ جائے اس کے سامنے تو پھر ٹائم ہی نہیں رہے گا کام کرنے کا. جی تو اسی طرح وہی اگر ہے. میں ہوں وقت کو میں صحیح طریقے سے اس کا فائدہ اٹھاؤں اور تو میں وقت پہ ہی سارے کام کر لوں گی. اور یہی جی چیز موت کے لیے کوئی پتہ نہیں کس وقت خدا کی بارگاہ میں جی جانا. جی جی جی. یعنی انسان ہمیشہ مستعد رہے موت کے لیے، ہمیشہ پریپیئرڈ رہے، تو وہ کبھی بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ یہ جو سستی ہے، بزدلی ہے، بخل ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ان سے معصومین کی دعاؤں میں باقاعدہ باز رہنے کی وہ ہے نصیحت ہے، اور ان سے خدا سے پناہ مانگی گئی ہے. اگر آپ دعائیں مکارم الاخلاق میں بھی دیکھیں تو وہاں بھی یہی ہے، اعوذ باللہ من الجبن والکسل والبخل، یہ تمام کی تمام صفات. ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے، صفات کی طرف ہی سب کچھ پلٹتا ہے کیونکہ صفات سے ہی ضرورت ہے اور خدا کی طرف بازگشت ہے. تو یہ والی بات، یہ والا پوائنٹ کلیئر ہو گیا نا کہ یہ کیوں جی ہے. سر، جی سر. کیوں ہے؟ اس لیکن سر لیے ایک کہ ایک بھائی بننا آپ کو ہے. اصل مقصد جو ہے وہ آپ کو انسان بنانا ہے. تو خدا کبھی بھی کسی ایسی چیز کو بطور سپورٹ نہیں رکھے گا جس کی وجہ سے آپ کی صفات میں خرابی پیدا ہو جائے. درست ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری ایک بات جو میرا خیال ہے عامر بھائی کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اب یہ جو نصیحت ہے کہ پیٹ نہیں دکھانا، تو آج کل کے تو میدان جنگ میں پیٹ دکھانا اور منہ دکھانے والا مسئلہ ہی نہیں ہے. بتائیں ہے یا نہیں ہے؟ مطلب اب بالکل تو ایسے. میزائلز ہیں اور پتہ نہیں راکٹ لانچرز ہیں اور فلاں ہیں اور ریموٹ کنٹرول بامز ہیں، ڈرون ڈرونز ڈرونز ہیں ہیں. صحیح. جہاں کھڑے وہیں سے ہی ختم کر تو دیں. اب جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ہم کیا مطلب لیں کہ جب یہ بات آ رہی ہے کہ جو اپنی پیٹھ دکھائے سوائے اس کے کہ ایک اسٹریٹجک ویو پوائنٹ سے ہو یا اپنے ساتھیوں سے قریب ہونے کی وجہ سے ہو، تو وہ تو اب ہم کیا مطلب لیں اس کا آج کی دنیا میں؟ اب تو وار فیئر کا سارا ٹیکٹکس اسٹائل سب کچھ ہی بدل گیا. اب تو بزدل سے بزدل آدمی کو بھی کیا کرنا ہے؟ ایک بٹن دبانا ہے اور بہادروں کی پوری فوج تباہ ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جی اب بتائیں، اب اس کو کیسے سمجھا جائے؟ سر اس کے لیے بھی صحیح نشانے کی ضرورت ہے نا. نہیں وہ تو اب ہے، ہر کوئی لیکن تھوڑی صحیح نہ کر نشانہ سکتا ہے. ریموٹ کنٹرول ہے. صحیح نہیں، نشانہ ریموٹ آپ کو کنٹرول لینے کی نہیں سر. ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سب اب الیکٹرانکس ہے. اس کے لیے بھی سر بہت ہمت کی ضرورت ہے. آپ کو خالی ٹارگٹ بتانا ہوتا ہے.
باقی ساری چیزیں وہ خود کرتا ہے. تو نہیں اب سر، اس یہ کا بھی تو مطلب یہ حوصلہ ہے. ہوتا ہے، جی جی. حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. ہاں، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبر یا قبول یعنی فیس کرنا یا پیٹھ دکھانا، ان سب کے بھی میننگز جو ہے نا تھوڑے سے ریڈیفائن ہو جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس کا معنی اب یہ ہوگا کہ بہرحال آپ کو وسائل حرب میں یا ان چیزوں میں کہ جن کے ذریعے سے یعنی جو وارفیئر آج ہے اس میدان میں بھی آپ کو آگے آنا ہوگا، تبھی آپ دشمن کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے. ہے نا؟ یعنی جو سورہ انفال کی ہی آگے جا کے ایک آیت آتی ہے نا کہ تم سامان حرب اور اس کے اندر جو ہے وہ تم کیا کرو کہ تیار رکھو. جمع کرو، تیار رہو اور وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو جو بھی کرنا ہے اب اس کا انداز بدل گیا ہے. یعنی اب وہاں پر اب یہ میدان میں آمنے سامنے لوگ تلوار اور تیر اور خنجر لے کے نہیں کھڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، بلکہ اب جنگ کے جو انداز ہیں یا جہاد اور مقاومت کے وہ انداز بدل چکے ہیں. تو آپ کو اپنا فیس یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اب باقاعدہ بنانا پڑے گا. آپ کو اپنا فیس ڈیولپ کرنا پڑے گا، اور وہ فیس آپ کا کیسے ڈیولپ ہوگا؟ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہوگا آج کل کی دنیا میں. صحیح. یعنی اب وہ بہادری کہ آپ کہیں کہ جی میں جا کے میدان میں کھڑا ہو گیا ہوں اور میں نے تو کوئی پیٹھ دکھانی نہیں ہے اور میں بالکل مضبوطی سے جماؤں، تو اب اس کی کوئی ورت نہیں ہے. چھوٹے سے ایک لمیٹڈ اسکیل پہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹھیک ہے وہ والی وارفیئر بھی ہوتی ہے مین ٹو مین، لیکن اگر جو اس وقت ہم نے دیکھا جنگوں کے معاملات دیکھے تو ہو سکتا ہے کہ بھئی ادھر جو بیچارے لوگ مارے جا رہے ہیں نا ان میں بہادری اور شجاعت ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو جو ان کو قتل کر رہے ہیں. لیکن کہاں فرق آ رہا ہے؟ آئرن ڈوم فرق ڈال رہا ہے کہ وہ میزائل ہی نہیں گر پاتے. صحیح ہے. ٹیکنالوجی میں فرق پڑ رہا ہے کہ اگر وہ ہٹ کر رہے ہیں تو بہت ہی ایکیوریٹ پن پوائنٹ ہٹ کر رہے ہیں. یہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس. یا انہوں نے جو وہ فتنہ کھڑا کیا تھا پیجرز والا لبنان میں، وہ کس قدر خطرناک چیز تھی. تو اب یعنی یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اب جو ہمیں کھڑا ہونا ہے یا مضبوطی ہے جو ہمارا فیس ہے، اب ہمارا منہ اور پیٹھ جو ہے نا وہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ڈٹرمن ہو رہی ہے. آپ لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں؟ سر اس کے پیچھے ان وہ آئرن ڈون اور وہ ڈرونز وغیرہ تمام کے آگے سب سے پہلے تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ اتحاد کی ضرورت ہے نہیں، نا، تفرقہ اتحاد جو سب نہیں، سے پہلے علم تباہی و کر رہا ہنر. ہے تفرقہ. علم و ہنر، علم و ہنر، علم اور جب ہنر. جب اردن جیسا اسلامی ملک روک رہا ہے میزائل وہ کو. ٹھیک ہے روکے یا نہ روکے، لیکن میں ابھی اس پہ نہیں بات کر رہا نا اسپیسیفکس پہ. ظاہر ہے ایسے فورمز پہ بات کرنا فائدہ نہیں ہوتا، اصول سمجھنا چاہیے. جو چیز ہے یعنی جو اس کو اتنی زیادہ لیوریج دے رہی ہے وہ علم اور ہنر ہے. اور یہی ہم لوگوں کا، ہم مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ ہے تقریباً 1000 سال سے. یعنی شروع کے 500 سال تک تو ہم اس ٹریک پہ رہے اوور آل مسلمس. اس کے بعد جو ہے نا اس سبق کو بالکل ہی بھول گئے کہ ہمارے پیغمبر ہم کو بتا کے گئے تھے. اور یعنی اگر ہم ائمہ کی بھی بات کریں تو وہاں پر جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی تھی وہ علم اور حکمت کو دی گئی تھی. صحیح ہے؟ وہ سب کا سبق ہم بھول گئے، اور یہ سبق دشمن کو ہم سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے یاد ہے کہ وہ اپنی کامیابی کو نعروں اور دھرنوں اور شور شرابے میں نہیں ڈھونڈتا، بلکہ وہ اپنی کامیابی کو علم اور وسائل علم کے اندر تلاش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اس کی نیگیٹیوٹیز اور وہ سب اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو یہ بھی ہمارے سامنے ایک چیز ہے کہ اب جو یہ حکم ہے تو یہ حکم جو ہے اب وہ اس کی نوعیت آج کیا ہے؟
آج تو یہ بات بہت کم ہوتی ہے. اگر اس طریقے سے آپ وائڈر اسکیل پر وار کو دیکھیں تو اب یہ سب چیزیں تو بہت کم رہ گئی کہ جہاں پر آمنا سامنا اور پشت والی بات ہو. ٹھیک ہے، لیکن حکم بہرحال اپنی جگہ موجود ہے کہ آپ نے کیا نہیں کرنا ہے، پیٹ نہیں دکھانی ہے، بیک آف نہیں کرنا ہے، فرار نہیں کرنا ہے، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، ورنہ خدا کا غضب گھیر لے گا. اچھا، یہ ایک آیت ہے، ظاہر ہے یہ اس کے حوالے سے ہے، لیکن یہ آیت میرا خیال ہے تھوڑا سا کئی لحاظ سے مشکل بھی ہے کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. اور یہ ایک آیت وہ ہے کہ جس کو اہل معرفت خاص اہمیت دیتے ہیں اس حوالے سے، کہ جس میں وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو توحید افعالی کے حوالے سے بہت سارے معاملات کو حل کرتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ یہاں پہ میں نہیں بات کر سکتا اس ٹاپک کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کہ پس تم نے ان کو قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. یہاں پر ویسے کیا بات آنی چاہیے تھی کہ ان کو کس نے قتل کیا؟ مسلمانوں نے. ملائکہ نے یا ٹھیک ہے، تو لوگوں کو تو نکال ہی دیا. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، بس تم نے نہیں قتل کیا، لیکن اللہ نے قتل کیا. ملائکہ کا بھی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا براہ راست ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو قتل کیا. ٹھیک، تو یہ وہی وہ توحید افعالی اور وہ چیزیں، وما رمیتا اذ رمیتا، اور نہیں پھینکا تم نے جب کہ تم نے پھینکا. اب اس جملے پہ غور کریں، اور نہیں پھینکا تم نے اذ رمیتا جب کہ پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے پھینکا. اور وہ اس کا کیا واقعہ ہے، تھوڑا سا بتائیں گے آپ میں سے کوئی؟ یہ رمی کیا ہے؟ جی، کوئی آپ میں سے یاد دلائیں گے رمی کیا ہے؟ یعنی یہ حج کس چیز کی طرف حج کے اشارہ کر رکن رہا گے. ہے؟ یہ نہیں سر نہیں، یہ جنگ یہاں کے کس چیز اندر کی جو ہے، طرف اشارہ؟ جنگ ہاں، کے اندر رسول اللہ نے وہ اٹھا کے مٹی پھینکی تھی. مٹی اٹھا کے پھینکی تھی ایک جی مٹھی میں لے کر، اور اس کا جی مقصد کیا تھا؟ اس کے ساتھ ایک جملہ بھی کہا تھا، اس کا مقصد کیا تھا کہ ان کے منہ جو ہیں یا ان کی وجوہ مٹ جائیں. مٹ جائے. ان کی وجوہ، ان کے چہرے یہ مٹ جائیں، یعنی یہ بے بصیرت ہو جائیں، ان کو چیزیں سمجھ میں نہ آئیں. کیونکہ جیسے پہلے بھی ہم نے اس بات کو نوٹ کیا تھا کہ جنگ کے اندر جو شروع کی باتیں تھیں کہ اطمینان قلب ورسز اضطراب قلب، بصیرت بالمقابل جذباتیت، یا ہیجان نفس، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہی ایکچولی ڈٹرمن کرتی ہیں جنگ میں کامیابی یا ناکامی کو. صحیح؟ سر یہ واقعہ جنگ احد کا نہیں ہے، نہیں نہیں. بدر کا ہی ہے. اچھا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. بہرحال اب اس کو کریکٹ کر دیجیے گا، کیونکہ اب تاریخ میں تھوڑے اشتباہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ احد ہے ٹھیک یا ہے بدر ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے صحیح. لیکن مجھے بدر کے ہی وہ آ رہا ہے، اسی کانٹیکس میں ہی ہے. نہیں سر، مجھے بھی وَلِيُبْلِيَ ذہن میں وہ تھا کہ الْمُؤْمِنِينَ شاید مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اس لیے کہ اللہ مومنین کو آزمائے بلائے حسن کے ذریعے سے. اور ان اللہ سمیع علیم. دیکھیں اب اس آیت سے جو ہے نا ہمیں ایک بڑی اہم بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہی چیز کنفرم ہو رہی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کہی تھی کہ تمام کے تمام پورے سیٹ اپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ بتائیں، پورے سیٹ اپ کا مقصد کیا ہے؟ کہ تمہیں امتحان میں ڈالیں، تمہاری کہ تربیت کریں، تمہیں بلائے حسن میں ڈال کے تمہیں ترقی دیں، ترقی دیں. تمہارے اندر صفات کو بلند کریں. دیکھ رہے ہیں، ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو دس.
کیا فرشتے آتے ہیں، نہیں آتے ہیں، جاتے ہیں، آپ کے ظاہری مسائل حل ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ مومنین کے لیے بلائے حسن کا آنا، اور جس کے نتیجے میں مومنین کی صفات ترقی کریں. صحیح؟ اس چیز کو نہیں بھولنا، یہ اصل مقصد ہے، یہ اصل مقصد ہے. تو یعنی یہ اگر ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسی پرسپیکٹو میں مانیٹر کریں. صحیح ہے؟ یعنی ہم اپنا حساب کس بات کا رکھیں کہ میرے یہ کام ہو گیا یا نہیں ہوا، یا جیسے ہمارے یہاں آج کل بہت سارے لوگ ہیں جی غیبی امداد آ گئی اور مجھے فلاں آواز سنائی دے دی گئی اور میں نے خواب میں اس کو دیکھ لیا اور اس کو دیکھ لیا. یہ سب، یا جو کچھ بھی زندگی میں ہو رہا ہے وہ مجھے کتنی ترقی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، یہ حساب ہے بس. اری بات سمجھ میں؟ جی یہ والا پوائنٹ کلیئر ہو رہا ہے آپ سب کو؟ جی سر، مجھے تو ہو گیا، باقی ٹھیک ہے. یہ بہت بہت اہم چیز ہمیں دیکھیں، یہاں سے فرشتوں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یعنی تمہارا مومنین، تمہارا معاملہ کس سے ہے؟ بس اللہ سے. یہ خدا ہے جو خدا قتل کر رہا سے، ہے تمہارے لیے، خدا سے. اور یہ رسول ہیں جو تمہارے ساتھ برابر میں کھڑے ہوئے ہیں تمہاری رہنمائی کے لیے اور تمہارے ہم سفر بن کے. یہ ہے. اور یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ تمہیں بلائے حسن میں ڈالا جائے. بلائے حسن میں کیوں ڈالا جائے؟ اس لیے کہ تم میں پاکیزہ صفات پیدا ہوں اور ترقی کریں. درست؟ اور جب مومن اس رستے سے ہٹ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ پھر وہ ہوتا ہے جو عہد میں ہوا، جو اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے. اور اسی طریقے سے خدا کافروں کو، کافروں کے قید کو کمزور اور ذلیل کرتا ہے اور اس کو توڑ پھوڑ دیتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد یہ تھوڑی سی آیتیں ہیں. اب ہمارا ابھی وقت نہیں ہے لیکن اس کو بھی ہم دیکھیں گے اگلی دفعہ. 4-5 آیتیں ہیں، انفال میں ہی ہیں. یہاں سے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یہ بھی بدر سے ہی ریلیٹ ہے کہ جب تم قریب، یعنی قریب والی سائٹ پہ تھے وادی کی، یعنی اونچائی پہ تھے، اور وہ نیچے جگہ پہ تھے اور وہ سب. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر ہم احد والی آیتوں کی طرف جائیں گے. ٹھیک. آپ میں سے کوئی فائنل کمنٹ، کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں؟ سر مجھے جو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں سستی نہیں کرنی ہے، نا امیدی نہیں کرنی ہے. اللہ رب العزت کی ذات پر 100% یقین پہ آنا ہے کہ جی انشاءاللہ وہ بہتر کرے گا، اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ جانا ہے. اور ہاں، ہمیں لیکن جی جی ہاں، بات پوری کر لیں، سوری. جی پوری مطلب یقین دہانی کے ساتھ اپنے کام کو بہترین طریقے سے صحیح علم کے ساتھ اس کو انجام دینا ہے، تاکہ ہم خدا سے ہمارا رابطہ صحیح رہے. اور خدا نہ کرے اگر ہم غلط طریقے سے اس چیز کے اوپر گئے تو خدا ہم سے اپنا رابطہ ختم کر دے گا اور ہمارے اوپر چھوڑ دے گا. یا اگر ہم نے یہ بات سستی ہوں ہوں جی جی ہم نے سستی کر دی، اور جیسے فجر کی نماز فجر کے وقت پڑھنی، ابھی کر رہے ہیں ابھی کر رہے ہیں ابھی کر رہے ہیں، اور جی بالکل اینڈ ٹائم پہ کیا، پتہ چلا وقت ہی ختم ہو گیا، تو پھر وہ اس کا پڑھنا بیکار ہی ہو جائے گا. مطلب سستی ہوں نہیں کرنی، جو کام ہے دین دیر کرنا ہے اول وقت. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ بات اپنی جگہ درست ہیں یہ باتیں، لیکن اس کے پیچھے مقدمہ کیا ہے؟ یعنی یہ کام ہمیں پتہ ہے لیکن ہم کر کیوں نہیں پاتے؟ مضبوطی نہیں ہے، خدا پر یقین نہیں ہے سر. نہیں، اس لیے کہ وہ صفات، ان صفات کے پیدا کرنے پر ہم زور نہیں دیتے یا توجہ نہیں کرتے
جن صفات کی بنیاد پر یہ کردار ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو بات میں آپ لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہماری تربیت کے اندر یہ بیسک فلا ہے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. لیکن ہم اس بات پر غور ہی نہیں کرتے کہ ایک عمل کیوں ہوتا ہے اور انسان کیوں نہیں کر پاتا، پتہ ہونے کے باوجود بھی کیوں نہیں کر پاتا. اس چیز کو بھی ایڈ کیجئے اپنے اس میں بیگ میں، کہ وہ فاؤنڈیشن ہے. فاؤنڈیشن کے لیے میں نے تھوڑا سا آسان کر کے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ صفات کا جو پورا کمپلیکس ہے، لائک اے بلڈنگ اسٹرکچر، وہ 1+2+3 کے فارمولے پر ہوتا ہے. وہ ذہن میں ہے آپ لوگوں کے؟ یعنی 1+2+3. جی سر، جی. ہم؟ کہ تو وہ والا جو فاؤنڈیشن کورس اور بندگی ہے، فاؤنڈیشن بندگی ہے، بنیاد ہے، ہر چیز کی بنیاد بندگی ہے. ٹھیک ہے، بندگی کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ خدا کی مرضی کو میں اپنی مرضی پر کتنا زیادہ فوقیت دیتا ہوں یا کتنی اہمیت دیتا ہوں. جیسے ابھی آپ نے مثال دی کہ نماز اول وقت ادا کرنا ہے. کس لیے ادا کرنا ہے؟ اس لیے نہیں کہ میں سستی نہ کروں، اس لیے ادا کرنا ہے کہ خدا نے چاہا. یہ چیز صفت بندگی کو آپ کے اندر پیدا کراتی ہے. ٹھیک ہے، عمل پہ توجہ نہیں، رضائے خدا کو فوقیت دینا. تو عمل اس کے نتیجے میں خود بخود اچھا ہو جائے گا. بندگی بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے. اس کے اوپر جو 2 پلرز ہیں وہ تقوی اور زہد ہیں، اور اس کے اوپر جو بیمز ہیں اس میں 3: صبر، شکر اور توکل. توکل علی اللہ. تو یہ 6 صفات جو ہے نا، یہ فاؤنڈیشنل اسٹرکچر ہے. اس کے اوپر پھر صفات حسنہ کی پوری عمارت کھڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ہر دن کے حساب سے اس کا حساب رکھنا ہے کہ میرے اندر صفت بندگی کتنی ہے. آج کے دن میں نے کتنی منمانی کی، کتنی جگہوں پر اپنی خواہشات کو رضا الہی کے سامنے قربان کیا، کتنی جگہوں پر میں نے اس بات کا دھیان رکھا کہ میں فقط اور فقط سنت معصوم کے مطابق عمل کروں، نہ کہ اپنی چاہت کے مطابق. یہ سب بندگی کو اسٹرینتھن کرتی ہیں چیزیں. پھر نماز کی حالت میں جو توجہات ہیں، قرآن کے اندر جو تفکر و تدبر ہے، and so on. صحیح ہے، تو یہ پہلو، کیونکہ ہمارے ساتھ ہوتا یہی ہے کہ ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس کی تو بہت لمبی لسٹ بنا لیتے ہیں، لیکن کر اس میں سے 10% پاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جبکہ اس کے نہ ہونے کی وجہ بالکل واضح ہے. صحیح ہے نا؟ یعنی کہ جب آپ کے پاس انرجی نہیں ہے تو ایک کام کیسے ایگزیکیوٹ ہوگا؟ انرجی نہیں ہے، بلب کیسے روشن ہوگا؟ آپ کہیں جی میں نے بلب بھی لا کے لگا لیا، ساکٹ میں بھی فٹ کر دیا، اس کے پیچھے وائرنگ بھی پوری ہے، بلب جل کیوں نہیں رہا ہے؟ اس لیے نہیں جل رہا ہے کہ اس کے پیچھے انرجی نہیں ہے، توانائی نہیں فلو کر رہی اس میں سے، تو جلے گا کیسے؟ ٹھیک، اس کا خیال رکھنا ہے، یہ بہت اہم ہے. اور یہ والا پوائنٹ جو ہے نا، یہ ہماری تربیت میں بڑی شدت سے مسنگ ہے. جی. صحیح ہے. تو اپنے بچوں کی بھی، ہم لوگ تو خیر خراب کر ہی بیٹھے اپنا کام، لیکن اپنے بچوں کی تربیت نا ان لائنز پر کریں. کوالٹیز اینڈ کیریکٹر، یہ اصل مقصد ہے. انسان کے اندر جو چیز ہونا چاہیے، پاکیزہ کردار اور صفات حسنہ، اور خراب صفات کا اندر سے نکلنا، یہ سب سے ضروری ہے. اور اگر اس طرف انسان نہیں بڑھ رہا ہے تو پھر اس کے لیے پرابلم ہے. تو بلاء حسن کیا کرتی ہے؟ صفات حسنہ کے پیدا ہونے میں مدد دیتی ہے. جی، اور کوئی بات ہے تو، ورنہ پھر خدا حافظ.
آج کیا ہوا خیریت؟ آج کچھ اٹینڈنس کم رہی؟ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے وہاں پہ پاکستان میں؟ سر آج سید حسن نصر اللہ کی بھی وہ ہے نا برسی کے حوالے سے کافی اچھا پروگرامز اچھا ہوں گے. اچھا اچھا، ٹھیک، صحیح، چلو، چل فی امان اللہ، خدا حافظ. جزاک اللہ سر. جزاک اللہ خیر، اوکے، اللہ حافظ.